مینوفیکچرنگ جو ہے الیکٹرو میڈیکل اکوپمنٹ اور ڈیوائسز کی وہ ابھی تک اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہو پائی. انفارچونیٹلی یہ ایک المیہ ہے اور ہم اس کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری کنٹری میں اس چیز پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. ہمارے ملک کی اپنی چیز بنی ہوئی اچھی کوالٹی کی دوسرے کنٹریز والے اپنا نام اور اس پر اپنا ٹریڈ مارک لوگو لگا کر بیچ رہے ہیں اسی ملک میں دوبارہ. تو اٹس بینگ اے ویری سیڈ فار اس کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ پروموٹ نہیں ہو پا رہی ہماری پالیسیز کی وجہ سے, اور ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کو آج تک اتنے سالوں میں سپورٹ نہیں کر پائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی. ناظرین, پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے اور پاکستان کی کئی مصنوعات ایکسپورٹ کر کے پاکستان ایک کثیر زر معاملہ حاصل کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سرجیکل انسٹرومنٹس بنانے کا تو بہت بڑا ہیوج ورک ہے, لیکن ہمارے پاس میڈیکل اکوپمنٹ بنانے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے. اس ضمن میں ہم اربوں ڈالرز کا زر معاملہ دوسرے مالک کو دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں کمزوری ہے. اس ضمن میں آج ترتیب دیے گئے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پیمڈا کے چیئرمین جناب بابر کیانی. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اندرونی صورتحال کیا ہے. السلام علیکم جناب بابر کیانی صاحب. وعلیکم السلام. کیانی صاحب, آپ پیمڈا کے چیئرمین ہیں. ایسوسیشن اعضاء کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے کیا مقاصد تھے, اس پر ذرا کچھ روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں. نظر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری ایسوسیشن کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے جو پرابلمس ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکیں. تو دوسرے نمبر پر جو کوشچن ہے کہ کب عمل میں آیا ہے, کیسے ہوا, تو اس میں نظر صاحب ایسے ہے کہ ہم اس ٹریڈ میں جو پرابلمس تھی اس کو لے کر چل رہے تھے. 10-20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, اور ملٹیپل ایشوز آ رہے تھے ہمارے ٹریڈرز کو, امپورٹرز کو, ایکسپورٹرز کو, مینوفیکچررز کو, اور اس کی کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. تو وین ایور وی ریچ ٹو دا کنسرن ڈپارٹمنٹ فار ریمیڈیز اور فار ٹیکنگ اوور گریوینسز, تو ہمیں آگے سے کوشچن کا آنسر یہ ملتا تھا کہ یو شوڈ ہیو سم ایسوسیشن. آپ کے کچھ اپنے اغراض و مقاصد کے ساتھ ایک ایسوسیشن آئیں اور اب وہ آ کر ہمیں انفارم کرے اور ایز اے اسٹیک ہولڈر سامنے آئے, تو پھر ہم ان کی بات کو بہتر طور پر ایکسیپٹ کریں گے اور اس کی پالیسیز میں ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے بنانے میں. تو ہم نے نظر صاحب اس وقت ایسے کیا کہ اس پر کمپین کی, اپنے ساتھ اپنے ٹریڈرز کو, اپنے ایکسپورٹرز کو, مینوفیکچررز کو آن بورڈ کیا. تو آفٹر آل دیز پریکٹسز جون 2023 میں ہماری یہ ایسوسیشن وجود میں آئی اور ہمیں لائسنس ایشو ہوا DGTO اسلام آباد, ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن سے. اور الحمدللہ ہم ایک لائسنسڈ ایسوسیشن ہیں, اور اس کے علاوہ ہم SCCP سے بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس کا بھی ہمارا لائسنس ایشو ہو چکا ہوگا. اور دوسرے نمبر پر کہ اس کا وجود کیوں آیا, تو ہمارے بے پناہ مسائل تھے اس ٹریڈ کے جو ہیلتھ کیئر سیکٹر سے ریلیٹڈ تھے. اس کے ریمیڈیز کے لیے ہمیں ضرورت تھی کہ ہمارے ممبرس جو پرابلمس فیس کر رہے ہیں, چاہے وہ امپورٹ میں ہے, چاہے وہ ایکسپورٹ میں ہے, چاہے ان کی ڈرگ کے ریلیٹڈ, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں, NOCs کے ایشوز ہیں, چاہے مینوفیکچرنگ میں پرابلمس ہیں, سرٹیفکیشنس میں ایشوز ہیں, کوالٹی سرٹیفکیشنس میں ایشوز ہیں. تو یہ ملٹیپل چیزوں کی وجہ بنی ہماری اس ایسوسیشن کو ڈیولپ کرنے میں. اس کے بعد ہم نے ایسوسیشن بنائی اور الحمدللہ وی آر رننگ دس ایسوسیشن. کیانی صاحب, یہ ڈریپ کیا ہے اور پیمڈا کے ساتھ اس کی کیا ایسوسیشن ہے, اس سے متعلق کچھ بتائیں. نظر صاحب, ڈریپ جو ہے اٹ از اسٹینڈ فار ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, اینڈ ایز یو کین سی دیٹ اٹ از اے ریگولیٹر, اور یہ اسلام آباد میں ان کا ہیڈ آفس ہے, اور باقی پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں, پروونسز میں یہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اور ان کی امبریلا میں جتنے بھی میڈیکل اکوپمنٹ, ڈیوائسز, فارماسیوٹیکلز, جتنے بھی ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اگین میں کہوں گا کہ جو جتنے بھی ادارے آتے ہیں
اس میں یوزرس بھی ہیں, اس میں ہاسپٹلس بھی ہیں, اس میں کلینکس بھی ہیں, اس میں جو سپلائرس ہیں وہ بھی ہیں, سب اس کے انڈر ریگولیٹ ہو کر ان کے رولس کی تحت کرتے ہیں. تو ہماری چونکہ انڈسٹری اس میں مینوفیکچررز بھی ہیں, امپورٹرز بھی ہیں اور ڈسٹریبیوٹرز بھی ہیں جو انٹرنیشنل فارن مینوفیکچررز ہیں, ان کے سپلائرز ہیں یہاں پر. تو ہمارا جو سارا کام ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈریب کے ساتھ لنک ہو کے. تو اس طرح ہم ڈریب کی امبریلا کے ساتھ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں. کیانی صاحب, کیا عام انڈسٹری کی طرح آپ کے بھی مسائل ہیں؟ اگر ہیں تو اس سے متعلق کچھ آگاہ فرمائیں. ڈیفینیٹلی جی, میں نے تو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ ہماری انڈسٹری کے بے پناہ مسائل تھے اور پچھلے کئی دہائیوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا مسائل کا حل ہو سکے, اور ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو تھے ان کو اپروچ کرتے تھے, جس میں اگر پروکیورنگ ایجنسیز ہیں, جس میں PPRA پیپرا ہے, پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, پاکستان پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ڈریب ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جتنے بھی ہمارے ادارے جو ہمارے ٹریڈرز جب کام کرتے ہیں تو FBR کے ٹیکسٹیشن کے ریلیشن جو ایشوز آتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو ہمارے بے پناہ مسائل تھے. ان مسائل میں اگر ہم ٹریڈرز کی بات کریں جو کہ ریٹیل کر رہے ہیں ڈفرینٹ مارکیٹس میں, اور چاہے وہ ویل چیئر دے رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی چیز دے رہے ہیں, تو ان کے بھی مسائل ہیں, ان کو بھی اجاگر کرنا ہے. جو مینوفیکچررز ہیں ان کے بھی مسائل ہیں, الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں, ان کو FBR کے ایشوز ہیں, ان کو لیبر کے ایشوز ہیں. تو دیر آر ملٹیپل ایشوز. اسی طرح آئی ووڈ لائک ٹو پٹ دا لائٹ آن دا امپورٹرس, کیونکہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ جو ہے الیکٹرو میڈیکل اکوپمنٹ اور ڈیوائسز کی, وہ ابھی تک اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہو پائی. انفارچونیٹلی یہ ایک المیہ ہے اور ہم اس کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری کنٹری میں اس چیز پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو ہم جو امپورٹ ہی کر گزارا کر رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں وہ انٹرنیشنل مینوفیکچررز, یورپین, چائنیز, امریکن, جہاں سے بھی جیپنیز پروڈکٹس کو یہاں پر لاتے ہیں, اور چاہے وہ لیپروسکوپی ہے, چاہے وہ گائناکولوجی ہے, چاہے وہ کارڈیولوجی ہے, چاہے اسٹنٹس ہیں, چاہے کوئی وہ سب انڈسٹری کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہی ہو رہی ہیں. اور امپورٹر تو ان کے بھی بے پناہ ایشوز ہیں جو وہ کسٹم اتھارٹیز کے ایئرپورٹس پر, سی پورٹس پر, ان کے ٹیکسٹیشن کے ریلیٹڈ ان کی جو امپورٹ ہوتے ہوئے اور پروسیس انوالو ہے, بینکنگ انوالو ہے. ابھی لاسٹ ٹائم آپ کو ہوگا کہ پتہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے پاکستان سے زر مبادلہ کے ایشوز تھے, تو ہمارے پیسے بھیجنا یہاں سے ایک بہت بڑا ایشو تھا, اور جو LCs کھلتی تھی ان LCs کی ایگزیکیوشن ہوئی تھی, اس کا بھی بیان تھی. اسٹیٹ بینک نے کافی حد تک سپورٹ کیا, گورنمنٹ جو ایکٹیو گورنمنٹ اس نے سپورٹ کیا, لیکن پھر بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ سارے کے سارے ہاسپٹل جو ہیں وہ تو امپورٹڈ آئٹم پر ہی چل رہے ہیں, چاہے وہ ڈسپوزیبل آئٹمس ہیں, چاہے وہ میڈیکل ڈیوائسیز ہیں, اکوپمنٹ ہیں. تو ایوری تھنگ واز کنسرن ٹو دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ کی پروڈکٹ اور ہیلتھ کے سپلائرز. تو ہماری بے پناہ چیزیں تھیں جن کے لیے ہمیں یہ ایسوسیشن ڈیولپ کرنا پڑی. کیانی صاحب, موجودہ بجٹ میں IMF کے امام پر مختلف اقسام کے ٹیکسز نافذ کیے گئے ہیں, کیا آپ کی انڈسٹری بھی اس زد میں آئی ہے؟ جی بالکل آئی ہے جی, بہت زیادہ آئی ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی اس ٹیکسٹیشن کے ریلیٹڈ بات کریں تو 1990 کا جو ایکٹ ہے 1990 کا 6 شیڈیول کا 120, اس پر ہم اس کو ساتھ ڈسکس کرتے چلیں تو پہلے ہمارے جو گورنمنٹ ادارے تھے اس میں مور دین 50 بیڈڈ ہاسپٹلس پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ٹیکس لاگو نہیں تھا اور وہ ایگزمپٹڈ تھے. اور جتنے بھی ہمارے ڈومیننس اتھارٹی اور جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس تھے, جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس تھے, NGOs تھیں, وہ جو بھی امپورٹ کرتے تھے وہ ٹیکس فری تھی, کسٹم ڈیوٹی فری تھی, تاکہ پیشنٹس کو ڈائریکٹ ریلیف مل سکے اور اچھی پرائس مل سکے, اور جو سپلائر ہیں وہ کم سے کم پرائس دیں پیپرا رولز کے تحت. لیکن جب وہ ختم ہوا تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ ڈائریکٹ پیشنٹس پر بھی آیا, اور اس پر سیل ٹیکس 18% لگنا, انکم ٹیکس, کسٹم ڈیوٹیز اور ڈفرینٹ قسم کی جو اور ایشوز تھے وہ اس پر ایکسپینڈیچرز انوالو ہوئے. اور نہ صرف گورنمنٹ کے اداروں کو یہ پرابلم ہوئی, جو سپلائر ہیں, جو کمرشل امپورٹس ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, اس کا بھی جو اثر ہے ان لوگوں پر بھی آیا, اور اس کی وجہ سے جو پرائسز ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئی. تو یہ جو IMF کی ڈیل کا کہیں یا جو کہیں کرنٹلی ہوا ہے, تو کرنٹلی اب اس میں اور زیادہ انہوں نے انفلوئنس بڑھا دی ہے, جس کی وجہ سے اگر ایک اسٹنٹ ہے کارڈیولوجی کا تو اس کی پرائس اور بڑھ گئی ہے. اگر کوئی میڈیکل ڈیوائس ہے, ICU تھیٹر, آپریشن تھیٹر کی ایشو پروڈکٹس ہیں, یا ریڈیولوجی کی MRI CT اسکین ہے, یا کوئی بھی پروڈکٹ جو ایک ہاسپٹل کے اندر یوز ہوتی ہے, ہاسپٹل بیڈس ہیں, فرنیچر ہے,
جو بھی چیز باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے اس کے ٹیکس بڑھ گئے ہیں, اور لوکل سپلائی والے کے لیے جو لوکل بنا کے مینوفیکچر کر رہا ہے, جو لوکل انڈسٹری ہے, اس کو بھی اس کے ٹیکسٹیشن کے ایشوز آ گئے ہیں, تو وچ از کازنگ اے ہیوج پرابلم فار دا ٹریٹمنٹ آف دا پیشنٹس. تو اس کا ڈائریکٹ جو اثرات ہیں مہنگائی کا, انفلیشن کا جو پہلے والا تھا, وہ اس ہیلتھ سیکٹر میں بھی آ گیا, جس کے لیے ہم نے گزارش بھی کی ہے. پیچھے ہماری ملاقات ہوئی ہے فائنانس منسٹر صاحب سے, اور ہم نے ان کو لکھا ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہیلتھ کیئر سیکٹر کی ہے اس کو ویسے ہی رکھیں جیسے پہلے تھی. اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی مزید اور زیادہ ہمیں لگ رہا ہے کہ فیوچر میں پاکستان کے جو ہاسپٹلس ہیں اس میں جو ہیلتھ کیئر سروسز ہیں اس میں جو پیشنٹس کی صحت کے معاملات کے لیے ہماری پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ یا کے پی کی گورنمنٹ ہے, ہم کسی ایک کی بات نہیں کر رہے کیونکہ ہماری ایسوسیشن پورے پاکستان کو کور کر رہی ہے, اینڈ وی ہیو دا ریپرزینٹیٹیوز اینڈ زونل کمیٹیز آل اوور دی پاکستان. سو وی آر پٹنگ اینڈ گیونگ دس ریکویسٹ ٹو نل اینڈ وائڈ دس رول, اور اس کو چھوڑا جائے, اس کو ختم کیا جائے, تاکہ یہ ٹیکسٹیشن نہیں لگیں گے تو پرائس کم ہوگی اور ڈائریکٹ پبلک کو جو اس کا فائدہ ہوگا. کیانی صاحب, پاکستان میڈیکل انسٹرومنٹس بنانے میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتا, پوری دنیا میں ایک بہترین شہرت کا حامل ہے, لیکن میڈیکل ایکوپمنٹ بنانے میں ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, اور ہمیں اس ضمن میں اربوں ڈالرز کا زر معاملہ دوسرے مالک کو دینا پڑتا ہے. کیا پاکستان میں اس طرح کا پوٹینشیل نہیں ہے جسے ہم یہ بنائیں اور خود اپنے ملک میں بھی استعمال کریں اور ایکسپورٹ کر کے اربوں ڈالرز کا زر معاملہ بھی حاصل کریں؟ ان فیکٹ اٹس اے ویری گڈ کوشچن سر. میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کو آلریڈی ایکسپلین کیا ہے, میں دوبارہ آپ کے اس کوشچن سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارے سیالکوٹ کی جو بھائی ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہیں سرجیکل انسٹرومنٹس کی مینوفیکچرنگ میں, اور ہم جب انٹرنیشنلی ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں اور ایگزیبیشنس کو اٹینڈ کرتے ہیں, چاہے وہ یورپ میں ہو یو ایس میں ہو, تو ہمیں انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی اپنی چیز بنی ہوئی اچھی کوالٹی کی دوسرے کنٹریز والے اپنا نام اور اس پر اپنا ٹریڈ مارک لوگو لگا کر بیچ رہے ہیں اسی ملک میں دوبارہ. تو اٹس بینگ اے ویری سیڈ فار اس کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ پروموٹ نہیں ہو پا رہی ہماری پالیسیز کی وجہ سے, اور ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کو آج تک اتنے سالوں میں سپورٹ نہیں کر پائے. ہیڈس آف ٹو دا سیالکوٹ انڈسٹری, جنہوں نے اپنے ایئرپورٹ بھی بنا لیے, اپنے اپنے ہاسپٹل بھی بنا لیے, انہوں نے سب کچھ اپنا کیا, اور وہ اس میں بہت ساری اسپورٹس کے علاوہ جو ہیلتھ کے آپ نے کہا انسٹرومنٹس والے, وہ انڈسٹری بھی بہت زیادہ ہے. لیکن جو آپ کا کوشچن ہے, ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر انڈسٹری پروموٹ ہو, لیکن ابھی تک صرف اور صرف انسٹرومنٹس, فرنیچر, بیڈس, ٹرالیز, آئی سی یوز ٹرالیز, اسٹین لیس اسٹیل کی پروڈکٹس, اس قسم کی پروڈکٹ کو جو ہے نا وہ موقع ملا ہے کہ وہ بنے اور وہ ایکسیپٹ کی جائیں. ادروائز جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ اسٹرکٹلی کہتی ہے کہ یو ایس اے, یورپ اینڈ جاپان, یہ پینل امپلیمنٹ ہوتا ہے جو پروکیورنگ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے, اور جو پروکیورنگ ہاسپٹلس ہیں وچ آر ورکنگ انڈر دی امبریلا آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, چاہے اس میں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ہے یا پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہے. تو ہمیں جب ادھر باؤنڈری لگ جاتی ہے تو ہمیں باہر سے ہی امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم ان کی کوالٹی کو میئر کرنے کے لیے, کمپلیٹ کرنے کے لیے یہاں پر لگاتے ہیں, تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسپانسرشپ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی لینڈ اویلیبل ہو اور لوگ جا کر انڈسٹری لگا سکیں, یا باہر سے جو ہمارے مینوفیکچررس ہیں وہ پاکستان میں آ کے انڈسٹری کریں اور R&D پر جو ہے وہ کام کیا جا سکے, اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس انڈسٹری کو پروموٹ کر سکیں. ابھی تک یہ نہیں ہو پایا. کچھ لوگوں نے کیا, ہاں اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی ہماری ذرا نم ہو تو وہ مٹی زرخیز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کووڈ کے دور میں وینٹیلیٹر ڈیولپ ہو گیا تھا, تو اگر اتنے شارٹ نوٹس پر وینٹیلیٹر جیسی سینسٹیو پروڈکٹ, لائف سیونگ اکوپمنٹ ڈیولپ ہو گئی تھی, تو پھر اور پروڈکٹس بھی یہاں پر بن سکتی ہیں. یہاں کے ڈاکٹرز, یہاں کے انجینئرس, یہاں کی R&D کی ٹیمز, یہاں کی یونیورسٹیز, یہاں کے بایو میڈیکل انجینئرس, یہاں کے بے پناہ ایسے لوگ ہیں, ایسے ادارے ہیں. اگر گورنمنٹ تھوڑا سا بھی اس طرف دھیان دے تو یہ پروموٹ ہو سکتے. اور نہ صرف یہ کہ یہاں کی جو لوکل ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں, بلکہ ہم انٹرنیشنلی اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ایکسپورٹ بڑھنے سے, ہماری مینوفیکچرنگ بڑھنے سے ہمارے ملک میں زیر مبادلہ بڑھ جائے گا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. ہمارے ہمسایہ ملک کو آپ دیکھ لیں, انڈیا کو, وہ اپنی ایکسپورٹس بے پناہ آتا پڑا. ہم جب ایگزیبیشنس پر جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر میڈ ان انڈیا کی پروڈکٹس بے پناہ نظر آتی ہیں, اور وہ لوگ صرف انسٹرومنٹس میں نہیں کام کر رہے, وہ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں بے پناہ ایسی اور میڈیکل ڈیوائسز ہیں جو وہ بنا رہے ہیں. وہ صرف ہم لوگ صرف میڈیکل فرنیچر یا انسٹرومنٹس تک ہی محدود ہو کے رہ گئے. وہ لوگ الیکٹرانک ڈیوائسز, الیکٹرو میڈیکل اکوپمنٹ تک جو ہاسپٹل میں اور یوز ہو رہی ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں.
اور وہ نہ صرف خود بنا رہے ہیں بلکہ وہ اور دوسری ملکوں کو بھیج بھی رہے ہیں اور وہ انٹرنیشنل ایگزیبیشنز پر آ کر اس کو ڈسپلے کرتے ہیں. تو ہم بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی یہ ہے، یہ ہمیں موقع ہماری گورنمنٹس دیں، ہمارے جو ارباب اختیار اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان تک یہ ہماری آواز جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس میں ڈیولپمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں ہماری ایسوسیشن میں جو ممبر نہیں ہیں وہ بھی یہ دوسرے شہروں میں ہیں، جہاں جو اس میں حصہ ڈال سکتا ہے وہ کرے تاکہ اس میں کوئی رستہ نکلے اور ہم اپنی زیر مبادلہ کو بھی بڑھائیں، ہم اپنی ٹیکنالوجی کو بھی بڑھائیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ ہم کام کریں اور اس کا فائدہ پورے ملک کو ہو، پوری عوام کو ہو. جی بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. بہت شکریہ سر، آپ کا بھی تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے پیمڈا کے چیئرمین جناب بابر کیانی کی گفتگو سنی. انہوں نے آپ کو اس انڈسٹری کے مسائل اور اس کے پوٹینشیل کے متعلق آگاہی فراہم کی. یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.